أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تلاوت کلام پاک ہمارے درجہ ثالثہ کے طالب علم عمر بلال کر رہے تھے. ہمارے آج کی مجلس کے بہت ہی معزز مہمان اور ملک کے معروف نعت خواں شاعر ختم نبوت اور ہمارے محبوب حضرت مولانا شاہ رخ صاحب شفقت فرما کے تشریف لائے ہیں. ہمیشہ آتے ہیں، مجلس کو رونق بخشتے ہیں. مصروف تھے لیکن ہماری درخواست پہ شفقت فرمائی ہیں. انشاءاللہ میں حضرت مولانا شاہ رخ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کی اس مجلس کو مزید پر رونق فرمائیں اور اپنے کلام پیش فرمائیں. تمام احباب پوری توجہ اور طلب کے ساتھ تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد ختم نبوت کے حوالے سے چند اشعار جیسا کہ حضرت نے حکم دیا. سچی بات تو یہ ہے کہ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کے حسن نظر حسن سماعت ہے جو اس پروگرام کے اندر اور دیگر پروگرامات کے اندر مدعو کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو شایان شان اس کا جزائے خیر نصیب فرمائے. کلام پیش کرنے لگا ہوں. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رام پوری سابق ناظم اعلیٰ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور، اور 47 سال ان کو گزرے ہوئے ہو گئے مگر آج بھی اپنے کلام سے زندہ ہیں. اشعار سنیے گا، بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں. کچھ ہمارے درس نظامی سے بھی مناسبت رکھتے ہیں علوم کے حوالے سے. تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو. کہتے ہیں سبحان اللہ، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو. مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو. اور بس اتنا جانتا ہوں
محترم بعد از خدا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو۔ نہ یہ قدرت زبان میں ہے، نہ یہ طاقت بیان میں ہے، نہ یہ قدرت زبان میں ہے، نہ یہ طاقت بیان میں ہے۔ اور کیجیے گا کہ خدا ہی جانتا ہے، بس کوئی کیا جانے کیا تم ہو، خدا ہی جانتا ہے، بس کوئی کیا جانے کیا تم۔ مل کے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے، بلند آواز، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو۔ اور رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ اور کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت، مختصر یہ ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تیری قصہ مختصر۔ شعر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت، مختصر یہ ہے، دو عالم مل کے جو کچھ بھی کہیں اس سے سوا تم ہو، دو عالم مل کے جو کچھ بھی کہیں اس سے سوا تم ہو۔ اور ہمارے درس نظامی میں بھی مبتدا خبر پڑھتے رہے ہیں، شعر کیا کہہ رہے ہیں؟ گروہ رازدانے نظم فطرت پر نہیں مخفی، اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے جو دل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ گروہ رازدانے، گروہ رازدانے نظم فطرت پر نہیں مخفی، یہ سب ہنگامہ دنیا خبر ہے مبتدا تم ہو، یہ سب ہنگامہ دنیا خبر ہے مبتدا تم ہو۔ اور فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی، علم کلام، علم بیانی اور پتہ نہیں کیا کیا ہم پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھ چکے ہیں، دو تین سال ہو گئے،
تو بہت سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں درس نظامی میں. تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ فصاحت کو تحیر ہے اور بلاغت کو پریشانی کے لفظوں سے بہت بالا ہے، لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو، کہ لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو، اور تمہارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی سے. اللہ میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے، اپنی زندگی حضور کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تمہارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی سے، کہ ایک ادنا غلام بارگاہ مصطفیٰ تم ہو، کہ ایک ادنا غلام بارگاہ مصطفیٰ تم ہو. بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو. ختم نبوت کے حوالے سے اشعار مجھے کہیں جانا تھا، لیکن اب وہ ٹائم اب پورا ہو چکا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں حاضری اب مکمل ہی کر لیں، کیونکہ کراچی کی سڑکیں اور پھر ٹریفک کام پورا ہونے نہیں دیتے. ابھی میں بائک کنزل ایمان پہ لگا کے بھاگتا ہوا آیا ہوں، اور شکر منایا کہ یہاں کوئی تلاوت چل رہی ہے تو مجھے سانس میرا بحال ہو جائے. ختم نبوت پر اشعار پیش کرنے لگا ہوں. پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے. پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری. بلند آواز سے آپ نے حوصلہ بڑھانا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ سبھی انبیاء کا امام آخری ہے، وہ ختم رسل ہے، امام الرسل ہے، وہ محبوب باری دنائے سبل ہے، وہ ختم رسل ہے، امام الرسل ہے، وہ محبوب باری دنائے سبل ہے، دنائے سبل ہے. نبی محترم ہے ہمارے لیے سب، مگر مصطفیٰ کا مقام آخری ہے. نبی محترم ہے ہمارے لیے سب، مگر مصطفیٰ کا بلکہ مقام آخری ہے. میرے مصطفیٰ سا جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے. کہتے سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ سا جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے، آسمان میں نہیں ہے. وہ عرشوں پہ احمد
وہ عرشوں پہ احمد، زمین پر محمد، زمین و زمان میں یہ نام آخری ہے۔ وہ عرشوں پہ احمد، زمین پر محمد۔ السلام کے بعد پاس جو وحی لے کر آتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام، جس طرح نبوت ختم تو وحی لانے کا سلسلہ بھی کیا ہو گیا بھائی؟ بلند آواز سے تو بول دو، آپ کی وجہ سے ایک پروگرام چھوڑ دیا، بلند آواز سے تو بول دو۔ ان کی جو ہے سمجھ رہے ہیں میسیجز آئیں گے بعد میں، ان کو بھی برداشت کرنا، ایک دفعہ اس وجہ سے بھی بول دو۔ سبحان اللہ۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ جو جبریل ان پر وحی لا رہے ہیں، یہ آج اپنے آقا سے یوں کہہ رہے ہیں، جو جبریل ان پر وحی لا رہے ہیں، یہ آج اپنے آقا سے یوں کہہ رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں، وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی، وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی، میرے آقا میرا سلام آخری ہے، وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی، میرے آقا میرا سلام آخری ہے۔ اکابر نے محنتیں کی ہیں، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرے ہیں۔ ختم نبوت کے زندہ باد نعرہ لگانا آج آسان ہے، کل اس پل جیل ہوا کرتی تھی۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ فدا ہو گئے ہیں اکابر ہمارے، وہ نانوتوی اور رشید اور سارے، فدا ہو گئے ہیں اکابر ہمارے، وہ نانوتوی اور رشید اور سارے، رشید اور سارے، ملے گا جو ان کو وہاں جام کوثر، ملے گا جو ان کو وہاں جام کوثر، وہ دست محمد وہ جام آخری ہے، ملے گا جو ان کو وہاں جام کوثر، وہ دست محمد وہ جام آخری ہے۔ مل کے میرے ساتھ، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ حضرت سید نفیس الحسینی نور اللہ مرقدہ، جو کہ چوتھے نائب امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تھے، بڑے ہی خوبصورت اشعار، مقبول اشعار، دنیا نے اس کو پڑھا، بڑے مقبول ہوئے، آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں حضرت کی فرمائش پر۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بار بار جملہ دہرانا ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، یاد کر لیں۔ اے رسول امی
خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین کوئی نہیں۔ ہمارے حضرت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر کراچی حضرت مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ گولڑا شریف کے گدی نشین کے جب یہ کلام سنا نا تو وہ کہنے لگے کہ اگر دیوبندیت یہ ہے تو میں دیوبندی ہوں۔ ایسے اشعار ہیں، غور کیجئے گا کتنی خوبصورتی سے لکھے ہیں کہ اے براہیمی و ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو بالا حسب، اے براہیمی و ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو بالا حسب، تو دمان قریشی کے در سمی، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور دس قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ انبیاء علیہ السلام تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخری، سید الاولین سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی۔ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، ایسے الفاظ عطا کیے گئے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف، ایک لفظ اور ہزار ہزار معنی، ہزار ہزار مسائل۔ تو کیا کہنا شاعر؟ تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین کوئی نہیں۔ اور سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری۔ تو ہے حق کے قری، تو ہے حق کے قری، حق ہے تیرے قری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تابہ ہنسی رات معراج کی۔ کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تابہ ہنسی رات معراج کی۔ لیلۃ القدر تیری منور جبیں، لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔
مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ایک سوال پوچھ رہے شاعر، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دو شعر مزید اختتامی پڑھ کے پھر میری خوش نصیبی کہ حضرت مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، ان کے سامنے اور ان کی دعائیں لینا چاہوں گا۔ سید نفیس الحسینی نور اللہ مرقدہ کا کلام، دو شعر مزید۔ چار یاروں کی شان جلی ہے بلی، چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ہے یہ صدیق و فاروق و عثمان علی، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ہے یہ صدیق و فاروق و عثمان علی، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، مل کے ایک دفعہ کہہ دیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور دل برا دل برے عاشقاں۔ شاہ صاحب مقطع لکھتے ہیں کہ سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور دل برا دل برے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہزی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مل کے اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ آج کی ہماری اس مبارک اور پر رونق مجلس کے نہایت ہی معزز اور محبوب مہمان، متکلم اسلام، استاذ العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ میں
تمام اہل مسجد، اہل محلہ، طلبہ عزیز اور اساتذہ کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے مصروف اوقات میں سے حضرت نے شفقت فرمائی، سرپرستی فرمائی اور ہمارے ان طلبہ کے سروں پہ ہاتھ رکھا۔ پہلے بھی کئی سال قبل حضرت کی تشریف آوری مسجد میں ہو چکی ہے اصلاحی بیان کی نسبت سے، اور آج کئی سالوں کے بعد الحمدللہ دوبارہ تشریف آوری ہوئی ہے۔ دورہ تفسیر قرآن کریم کا اختتامی سبق انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے باقی جتنے دورے ہوئے ہیں، دورہ لغت عربی، دورہ صرف و نحو، اسی طریقے سے انگلش لینگویج کمپیوٹر، دورہ اردو املا خوشخطی اور دورہ حدیث کے طلباء کے لیے دورہ تدریبیہ مکمل ہوا ہے۔ اسی طرح میں حضرت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمارے دورہ حدیث کے طلباء انشاءاللہ کل سال کی جماعت میں بھی ایک تعداد جا رہی ہے، حضرت ان کے حق میں بھی دعا فرمائیں گے۔ تو یہ ساری نسبتیں انشاءاللہ آج جمع ہیں حضرت کے بابرکت وجود سے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مزید برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب میں التماس کر رہا ہوں حضرت اقدس سے کہ قرآن کریم کی آخری 2 سورتوں کا درس ارشاد فرما کر قرآن کریم کے تفسیر کی تکمیل فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد الذی ارسل الى العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ الذین هم بحور العلم والحکم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ تقریباً 114 صورتیں ہیں۔ صرف سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، باقی سب میں بسم اللہ ہے، اور قرآن پاک جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد سے شروع ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے شروع تو قرآن پاک بسم اللہ سے ہے اور سورہ فاتحہ سے ہے۔ سورہ فاتحہ 30 پاروں کے اندر اس کا شمار نہیں ہے، اگرچہ اس کو ٹچ کیا گیا ہے پہلے پارے کے پاس، لیکن وہ پہلے پارے میں حقیقت میں اس کا حصہ نہیں ہے، وہ مستقل ایک یہ ہے کہ وہ پورے قرآن کا اس کو کہا جاتا ہے ام القرآن۔ ام القرآن معنی قرآن کی اصل، قرآن کی ماں جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے۔ بچے کو جب تھپڑ پڑتے ہیں تو بچے باپ کے پاس نہیں جاتے، ماں کے پاس دوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ابا کے پاس جائیں گے انشاءاللہ 2 تھپڑ اور مار دے گا اس کے پاس جائیں گے تو کہ آپ کو آرام نہیں آ رہا، ہر ایک سے ٹکر لیتے رہتے ہو۔ تو ام القرآن کا معنی اصل القرآن، اور عربوں کے ہاں قانون یہ ہے کہ کل شیء یعود الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ قرآن پاک کی جو مضامین ہیں یہ حوامیم کے اندر ہے۔ قرآن پاک میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم اور حامیم والکتاب المبین، تو یہ جو حوامیم ہے قرآن پاک کے جتنے بھی مضامین ہیں یہ سارے کے سارے مضامین حوامیم میں ہیں، اور حوامیم کے مضامین وہ سورہ فاتح میں، اور سورہ فاتح کے مضامین بسم اللہ میں، اور بسم اللہ با میں۔ اور با جو ہے نا، یہ ہم لوگ بلوچ لوگ سندھی لوگ کہتے بے، اور مفتی صاحب والے با کہتے، یہ لوگ قرات پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو تو قرات و تجوید نہیں آتی۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ با آتا ہے 2 الگ تھلگ چیزوں کو ٹچ کرنے کے لیے، با آتا ہے 2 چیزیں بالکل الگ الگ۔ عربی کے اندر کہا جاتا ہے الباء للانسان وہ اتصال شیء بشیء، تو با 2 الگ الگ چیزیں ٹچ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے
کہ قرآن پاک آیا اس لیے کہ انسان فرشی ہے اور وہ ذات آسمان والی وہ عرشی ہے. فرشی کو اٹھا کر کے عرشی کے ساتھ ٹچ کرنا ملانا بس. فرشی کو اٹھا کر کے عرشی کے ساتھ ملانا. یا آپ یہ کہہ دیں کہ اسفل کو جو بالکل اسفل ہے اسفل کو سبح اسم ربک الاعلی اعلیٰ کے ساتھ ملانا. اور ویسے بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اوپر جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, نیچے جانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں. اوپر جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آپ یہ کہ سیڑھیوں پہ پہلی منزل پہ, دوسری منزل پہ, تیسری منزل پہ سیڑھیوں پہ جائیں گے. باقی یہ کہ اوپر سے اپنے آپ کو گرائیں, انشاءاللہ بغیر کرائے کے مفت میں پہنچ جائیں گے آپ. یہ مسئلہ ہے کہ اوپر جانے کے لیے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی. سوائے امام شافعی کی ایک قول کے سب علماء کا اتفاق ہے کہ جہنم نیچے ہے. جہنم نیچے ہے تو نیچے جانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے صرف اتنی سی بات کافی ہے, نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھیں, حج نہ کریں, قرآن کو نہ مانیں, خدا کو نہ مانیں, نبیوں کو نہ مانیں, خود بخود آٹومیٹک طور پر آدمی جہنم میں جائے گا, وہ گر پڑے گا. جہنم ہے نیچے تو اوپر وہ اللہ کی ذات ہے اور یہ ہے کہ عرش پر ہے. الہی یصعد الکلم الطیب, جتنے پاکیزہ کلمات ہیں وہ سب اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں. ہمارے سارے کے سارے اعمال اللہ ہی کی طرف, اور غیر اختیاری طور پر جب اس کو کسی کو تھپڑ پڑتا ہے کہتے ہیں وہ اللہ آپ کو تباہ کرے. یہ ہماری فطرت بھی ہماری یہی کہتی ہے, فطرت بھی. اور جانور بھی اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ قحط سالی ہوتی ہے اور جانوروں پر مصیبتیں جب آ جاتی بخدا جانور اس طرح منہ کرتے اوپر, جانور بھی اسی طریقے. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ خیر یہاں وہ مجلس نہیں ہے علماء کی. ابھی 2-3 دن پہلے میں نے 114 صورتوں کا پورا ربط آپ کو بتایا, لیکن آخری ساتھیوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ علم تر والے 10 صورتیں تو آپ کو سب کو یاد ہے کہ ہم نے اصحاب الفیل کو, ابرہہ کے لشکر کو اور ان کے ہاتھیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. لإیلاف قریش, قریش کو مانوس کرنے کے لیے, اے قریش آپ کی مانوس کرنے کے لیے ہم نے بڑے بڑے لشکروں کو ان کو ہلاک کر دیا ہے, آپ کو مانوس کرنے کے لیے. لإیلاف, آپ مانوس ہوں اور آپ یہ ہے کہ آپ کا یہ ہے کہ آپس میں آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے, امن حاصل ہو جائے. بس آپ کو چاہیے فلیعبدوا رب ھذا البیت, اس گھر کا جو مالک ہے اس کی آپ عبادت کریں, آپ اس کی عبادت کریں. اور یہ ہے کہ بخیلی سے کام نہ لیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاءَ, بخول اور بے ایمان لوگ جو ہوتے ہیں معمولی چیزیں لوگوں سے روکتے ہیں, صدقہ نہیں کرتے, غریبوں کے ہاتھ بٹاتے نہیں ہیں. تو آپ اس طرح نہ کریں. آپ یہ ہے کہ معاون کو, معمولی چیز کو کسی سے نہ روکیں. جب آپ کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں گے تو صاحب کوثر محمد کے ساتھ اللہ آپ کو جو ہے نا, اللہ محمد رسول اللہ کی آپ کو رفاقت نصیب فرمائیں گے. یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, آپ کو کوثر والے کی رفاقت مل جائے گی. جب کوثر والے کی رفاقت آپ کو چاہیے نا, کھل کر کے اعلان کرو قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, کافروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کھل کر کے اعلان کرو کافر سے ہمارے تعلق نہیں, پرواہ نہیں کرو. جب آپ کافروں سے بائیکاٹ کریں گے, اذا جاء نصر اللہ, اللہ کی مدد خود بخود آ جائے گی. اذا جاء نصر اللہ والفتح, فتح مکہ بھی اللہ نے کر دیا, اللہ کی مدد بھی آ جائے گی. جب اللہ کی مدد آ رہی ہے تو پھر یہ کہ کیا ہے, دشمن کو للکار کر کے کہو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تبت یدا ابی لہب, خدا نے تمہارے دشمن کو تباہ کر دیا, وہ ہلاک ہو جائے گا. اب اس لیے اب دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, کھل کر کے کہو قل هو اللہ احد, اللہ کی ذات ایک ہے. دشمن کچھ نہیں کر سکے گا, تو آخر میں جب کچھ نہیں کر سکے گا تو جادو کرے گا, پر چوری چھپکے سے کھل کر کے آپ کے سامنے مقابلہ نہیں کرے گا, جادو کرے گا. جادو کے لیے قل اعوذ برب الفلق برب الناس, قل اعوذ برب. یہ تو میں نے آپ کو مختصر جو لوگوں کو, تاکہ عوام کو یہ 10 صورتیں جو پڑھتے ہیں نمازوں میں اس کا خلاصہ آپ کو بتایا. اب مجھے دوسری جگہ جانا ہے, اگر مفتی صاحب کہہ دیں تو میں آپ کو پورا قرآن اسی طریقے پر سنا دوں, اول سے لے کر کے اس میں 15-20 منٹ ہی لگ جائیں گے. قرآن پاک شروع ہے بسم اللہ سے, لیکن جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں گے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا لازم ہے. وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لیکن حکم ہے قرآن میں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اعوذ باللہ, تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کی کئی مختلف قسم کے جملے حدیثوں میں ہیں, ان میں سے کوئی بھی پڑھ لیں. لیکن شیطان سے آپ یہ ہے کہ
शैतान से भाग करके अल्लाह की पनाह ले ले। अल्लाह की तो शुरू कुरान गोया कि कुरान की तिलावत अऊज़ु बिल्लाह से और ख़त्म भी अऊज़ु बिरब्बिल फलक, अऊज़ु बिरब्बिन नास, अऊज़ु पर ख़त्म हो रहा। ये हथियार वो हथियार है। एक तो आप पर जादू होगा, दूसरा है कि ये जो जिन्नात है बदमाश है, जिन्नात बदमाश वो भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और जब ये हथियार आपके पास होंगे, आपने देखा कि बाथरूम के अंदर अगर आदमी बाथरूम चला जाता है तो बाथरूम में कदम रखने से पहले बाएं कदम रखने से पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, कि मुज़क्कर नर जिन्नात और मुअन्नस लेडीज़ जिन्नात से अल्लाह हम आपकी पनाह में आ जाते हैं, इनसे हमें बचा दे। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है अजीब, आपने फरमाया कि जब आदमी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस जब ये नहीं पढ़ता ना, तो जब बाथरूम में क़ज़ा हाजत में चला जाता, ये बदमाश जिन्नात उसकी शर्मगाह के साथ खेलते रहते। अब बहुत से दोस्त ये कहेंगे कि हमने तो कई दफ़े दुआ नहीं पढ़ी लेकिन शैतान को खेलते हुए नहीं देखा है। अब वो से दोस्त कहेंगे, ये अबू दाऊद की हदीस है, इन्ना शैतान यलअबु बिमक़ाइद बनी आदम, बनु आदम की शर्मगाह के साथ खेलता रहता है। तो अब बहुत मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जी हम तो दुआ नहीं पढ़ते, भूल जाते, लेकिन कभी खेलते हुए नहीं देखा। तो जवाब उसका ये कि वो खेलता हमेशा है लेकिन आपको पता नहीं चलता। वो इस किस्म का जालिम है, वो अपना वार करता है। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। तेरी ज़ात की कसम है, जिस आदम की उनके औलाद की वजह से आपने मुझे रांदे दरगाह कर दिया, जन्नत से आपने मुझे निकाल दिया, जलील कर दिया मुझे, क़यामत तक मैं इसकी औलाद को नहीं छोड़ूंगा। आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएँ से, बाएँ से इन पर ऐसे हमला करूँ। वो हमला करता है, आदमी को पता नहीं चलता, वो हमला करता है। और फरमाया हज़रत ने, फिर मुहद्दिसीन कहते हैं कि भाई वो कैसे खेलता है, तो फरमाया कि इस तरह खेलता है, जब आदमी दुआ नहीं पढ़ता तो युवस्विसु फ़ी क़ल्बिही, इंसान के दिल में खुद वसवसा डालता है। इंसान अपनी सतर को और अपनी शर्मगाह को खुद देखता है। जब खुद देखता है, हाफिज़ा उसका कमज़ोर होगा, बीनाई उसकी कमज़ोर होगी। और बच्चे इस तरीके पर जब ये कि शर्मगाह को एक दूसरे देखते हैं, मियाँ बीवी, या इस तरह आदमी अपनी शर्मगाह को, उसके बच्चे जो पैदा होते हैं वो बेहिया पैदा होते हैं। जो बच्चे पैदा होंगे वो बेहिया किस्म के पैदा हो जाएंगे। अबू दाऊद में हदीस है कि बिस्मिल्लाह है क्या है, अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान व जन्निब शैतान मिन्ना फ़ीमा रज़क़तना। ये आदमी, ये भी एक किस्म का तावुज़ है। आदमी नहीं पढ़ता तो शयातीन फिर ये है कि उनकी औलाद में भी उसकी पार्टनरशिप कायम करते। मैं उन तफसीलात में जाना नहीं चाहता। तो इसलिए ये फरमाया कि आखिर में जब आपका दुश्मन कर नहीं सकेगा कुछ, तो फिर चून तंग आयत बवक्ती तंगी बजंग आयत, लड़ाई न कर सके तो जादू ज़रूर आप पर करेगा। इसलिए लबीद इब्न आसिम यहूदी, उनकी बेटियों ने वो अल्लाह को भला कर खजूर की शाख लेकर के, कंगी ले करके, उसमें उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। अब ये मसला कि क्या हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम इंसान उस पर जादू का, कि काफिर भी कहते कि नबी पर जादू हो चुका है और आप भी कहते नबी पर जादू हो गया, तो काफिरों में और आप में फ़र्क क्या होगा? वक़ाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा। काफिर भी कहते कि आप ऐसी की पैरवी कर रहे हैं जिस पर जादू हो चुका है। जब काफिर और मुशरिक भी कहे नबी पर जादू हो चुका है, और उसका अपना उम्मती भी ये कहते कि नबी पर जादू हो चुका है, दोनों में फ़र्क क्या हो गया? तो इस बात को याद रखें। इस वजह से बाज़ हज़रात का कहना ये है कि इस किस्म की हदीसें जो आप पर जादू किया गया, ये सारी हदीसें मनगढ़ंत हैं, झूठी रिवायतें। लोगों का एतमाद कुरान और हदीस से एतमाद ख़त्म करना है और कुछ नहीं है। एतमाद को सिर्फ ख़त्म करना। तो इस बात को समझे, काफिर जो नबी को मशहूर कहते थे कि आप पर जादू हो चुका है, वो मशहूर बमाने मसलूबुल अकल की, अकल भी चली गई है, अकल भी जवाब दे चुका है, अकल भी नहीं है। और कुरान और सुन्नत में जो मशहूर आपको कहा गया है, काफिर कहते थे मशहूर अकल नहीं है, उसकी वजह दूसरी जगह पर अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, क्या खुदा पर जानबूझ करके झूठ बोलता है, हम भी जिन्नतुन, या ये मजनून है, या इसको जुनून और पागलपन लायक है कि अकल इसकी छिन गई है। तो काफिर इस माना करके आपको मजनून, मशहूर बमाने मजनून कहते थे। और कुरान ने जो आपको कहा कि आप वक्ती तौर पर जादू हो गया, वो मशहूर यही है कि अकल नहीं छिन गई थी, अकल अपनी जगह पर बरकरार, दीनियत में आपको किसी किस्म का कोई। और फिर जादू भी ये दुनिया के आवारिजात में से
جیسے نبی کو سردی لگتی ہے، نبی کو گرمی لگتی ہے، نبی کو پریشانی لائق ہوتی ہے، نبی کو بخار بھی لائق ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر دانت مبارک شہید بھی ہو چکا ہے. غزوہ احد کے اندر آپ کا چہرے مبارک پہ زخم بھی لگا ہے، خون مبارک بھی بہا. یہ عوارضات انسانی ہے، یہ انسانی عوارض آپ کو لاحق ہوتے ہیں، جادو بھی ان میں سے یہی ہے. باقی میں نے عرض کیا کہ دینیات کے سلسلے میں کوئی نہیں. یہ آخری جو 2 صورتیں اللہ پاک نے دی ہے کہ جب آپ پر چوری چھپکے سے کوئی آپ پر وار کرے تو اپنی حفاظت کے لیے. ایک بات آپ سے عرض کروں، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اس میں مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی جلد میں فرمائے اوحی اللہ سبحانہ و تعالی الی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا موسیٰ اوحی اللہ الی موسیٰ یا موسیٰ ان توضأ فإن اصابتک مصیبۃ فلا تلومن الا نفسک. موسیٰ ہمیشہ طہارت کی حالت میں رہا کرو، طہارت اور پاکی کی حالت میں رہا کرو، وضو کی حالت میں رہا کرو. اگر آپ کو کوئی جادو ہو گیا، کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، موسیٰ ہم سے گلہ نہیں کرنا، ہم آپ کو علاج بتا رہے ہیں. اس لیے دوستوں سے شہر میں تو الحمدللہ یہاں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، پانی وافر مقدار میں موجود ہے. اس لیے ساتھی طہارت کے ساتھ رہیں. یہ طے شدہ بات ہے کہ 24 گھنٹے میں جادو اس وقت، اب اگر کوئی صبح 10 بجے جادو کرے گا اور آپ وضو کی حالت میں، جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا. وضو کی حالت میں آپ ہوں گے، جادو اثر. اور جس وقت بے وضو یا یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں، بے غسل جنابت کی حالت میں آدمی ہوتا ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، جہاں کتے ہوتے ہیں، ولا تصویریں ہوتی ہیں. اور ایک روایت میں ولا جنوب، جہاں جنابت کی حالت میں آدمی غسل بھی نہیں کر رہا، غسل اس کے ذمہ پر واجب ہے، تو یہاں جو ہے نا رحمت کے فرشتے نہیں آتے. مصیبت اس ٹائم پہ، جادو ایسے موقع پر اٹیک کرے گا، جادو ایسے موقع. اس لیے آسان سا مسئلہ ہے، ساتھی اس کا اہتمام کر لیں، مسلمان اس کا اہتمام کرے، طہارت کی حالت میں رہا کرے. اور اگر ہو سکے آپ کو بتا دوں، ایک مسواک اپنے جیب میں رکھے، ہو سکے تو ایک مسواک اپنے جیب میں رکھے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. مولوی تو لوگوں کو بتاتا ہے، لیکن مولوی کہتے ہیں پتہ نہیں کس طرح. جن لوگوں نے سنت پر عمل کیا ہے، قرآن و سنت پر عمل کیا ہے، اور جن کو یقین ہے خدا کی قسم ان کا کچھ کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتا. اس میں حکمت بھی یہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر اس کا اثر بھی ہو گیا کہ محمد رسول اللہ پر یہ اثر ہو، پھر علاج بھی محمد کو بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے یہ علاج بھی ہمیں مل گیا. اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کرے. قل، آپ اعلان کر کے بتا دیں، اعوذ میں پناہ میں آ جاتا ہوں برب الفلق، کے صبح کی رب کی. فلک صبح نہیں ہے، فلک کا معنی کسی چیز کو چیرنا، فلک کا معنی کسی رات کی تاریکوں کو چیر کر کے صبح کی روشنی اسے نمودار ہوتی ہے. یہ وہ خدا ہے، رات کی تاریکیوں کو چیر کر کے اور ان کو شک کر کے اس سے صبح کی نمودار. اور کھجور کی گٹھلی ہوتی زمین میں، آپ بیج ڈال دیں اس کو اور اس کو چیر کر کے پودا اسے نکال دیں. یعنی آپ حیران ہوں گے، سبحان اللہ، یہ جو آپ کے بڑے بڑے پل بنے ہوئے، ان پلوں پر آپ جائیں گے، نیچے سے آپ جائیں گے، جا کر کے دیکھیں اتنا مضبوط سیمنٹ کیا ہے، اتنے اتنے بڑے بڑے بلاک، اتنا، لیکن اس سے بھی پودا نکلا ہوا. بڑے بڑے درخت دیکھا ہوگا آپ نے. سب کچھ دیکھنا میرے ذمہ نہیں ہے، آپ بھی تو کچھ دیکھا کرو. سارے تو مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، کچھ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان اس سیمنٹ سے بند کرو کسی مولوی کو یا کسی بڑے فوجی کو بند کر دو، وہ نکل کر کے دکھا دے اندر اس کو. یہ وہ خدا ہے. یعنی بڑے بڑے درخت، سبحان اللہ، وہ پودا نکلتا ہے ادھر. یہ برطانوی میں تو ہم نے دیکھا کہ بس وہ بارش ہوتی ہے، اللہ کا والا کرے. بعض علاقوں میں، یہ خیبر پختون میں بھی ہے، کشمیر کی طرف بھی اس طریقے پر ہے کہ آپ کے چھتوں میں پتہ نہیں کہیں کوئی وہ مٹی کے اندر اور ذرات کے اندر کوئی بیج سا ہوتا ہے، اس کو بھی خدا چھت کو پھاڑ کر کے اس کو اگا دیتا ہے. مکانات کے اوپر درخت ہے، وہ یہیں پر جو اپنے مٹیریل، اس مٹیریل کو ملایا، یہ وہ خدا ہے. اعوذ برب الفلق ہے، میں صبح کے رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں، من شر ما خلق، کہ اللہ نے جتنے مخلوقات پیدا کی ان کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں. ہر مخلوق کے اندر بھلائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے. شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا، لیکن پھر بھی اس کے اندر بھی ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. جوئے میں اور شراب میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. بعض دبلے پتلے لوگ شراب پیتے، واہ، کچھ دن تو پھول جاتے ہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب نے منظور نے بتایا علاج کی دوا کر کے شراب پیو تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. آپ یہ کر دیں کہ اس بوتل کے، شکر ہے مفتی صاحب نے بوتل رکھا ہے،
بوتل کے اندر آپ یہ کر دیں کہ گائے کے گوشت ڈال دیں اور اس میں بڑی سی بوتل ہو، گائے کے گوشت ڈالیں اور اس میں پانی ڈال دیں، پانی ڈال اس کو رکھیں 4 دن 5 دن. لیکن شراب دوسری بوتل میں شراب ڈال دیں، اس میں گائے کا گوشت ڈال دیں، تو آپ دیکھیں گے 2-3 دن کے بعد گائے کا گوشت گل سڑ گیا ہوگا، گل سڑ گیا ہوئے شراب. لیکن یہ پانی اس کو گلا سڑا نہیں دے گا، پانی والا محفوظ ہوگا. ٹھیک ہے تعفن اور بدبو اس میں پیدا ہوگی لیکن گلے گا سڑے گا نہیں اور وہ سڑ جائے گا. تو جو شراب گائے کے گوشت کو سڑا دیتا ہے، جس کو اللہ اس کو ختم گلا دیتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے، تو آپ کے پھیپھڑے آپ کے گردوں کو کہاں چھوڑے گا. اس لیے جو بڑے حضرات جو بڑے شوق سے پیتے ہیں وہ بڑے بہترین انداز میں ان کے گردے بھی جواب دی جاتے ہیں، بہترین انداز میں. پھر یہ کہ گردے بھی اور جگر بھی ان کا اور پھیپھڑے بھی یہ سارے کے سارے. تو اس لیے لیکن نفع اس میں ہے. قل فیہما اسم کبیر، آدمی سرخ ہوتا ہے وقتی طور پر، کچھ یہ ہے کہ اس میں مستی بھی آ جاتی ہے اور وہ کچھ مضبوط ہو جاتا ہے. قل فیہما اسم کبیر، جوا میں اور شراب میں نفع بھی ہے، ومنع کیا ہے گناہ بھی ہے، ومنافع للناس نفع بھی ہے. لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ وہ نفع سے زیادہ ہے. ہر چیز کے اندر آپ کی اولاد بھی ہے، اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. خود کھانے کے اندر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. عبد الملک بن مروان نے کھانا زیادہ کھایا، بد ہضمی ہو گیا، مر گیا. عبد الملک بن مروان خوب کھانا کھاتا تھا، تو کھانا کھا کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے بد ہضمی ہوگی، بد ہضمی ہوگی. تو اس وجہ سے اللہ آپ کو بھلا کرے کہ اس کے بہت سے اس قسم کے بہت سے لوگ کھانا بھی انسان کے لیے دشمن بن جاتے ہیں، اولاد بھی انسان کی دشمن بن جاتی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنۃ. اس لیے جتنے بھی مخلوقات، مولوی صاحب آپ کو اچھا ہو گیا کہ مفتی صاحب آپ کو مل گیا، لیکن مولوی صاحب ایسے شر والے ملیں گے کہ ایمان بگاڑ دیں گے لوگ. اس لیے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. فرماتے اسلام کا نام رہے گا، قرآن کے نقشے رہیں گے. مساجد معامرۃ وهي خراب من الهدى، مسجدوں کی بڑی اچھی تعمیر ہوگی، ہدایت ان کرنی ہوں گی. علماء شر من تحت ادیم السماء، اور علماء زمین پر بسنے والوں میں سے سب سے زیادہ شریر قسم کے لوگ ہوں گے. اور وہی علماء وہ ایمان کے بھیڑیے ہوں گے، بھیڑیا جیسے بکری کو کھاتا اس طریقے پر لوگ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حضرات اللہ تعالیٰ نے خیر آپ کو مفتی صاحب کی شکل میں عالم دی ہے، اور اسی طریقے پر یہ تبلیغی جماعتیں، یہ علماء بنور ٹاؤن کے قریب ہے. خدا کا شکر ادا کرو، خدا کا شکر. عباسی صاحب مولانا، بس اللہ تعالیٰ اچھے علماء کا ملنا بھی، اچھے علماء کا ملنا بھی، ورنہ علماء شر من تحت ادیم السماء، زمین پر بسنے والے آسمان کے نیچے سب سے زیادہ شرارت علماء کے اندر. تخرج من عندهم الفتنۃ، فتنے بھڑکانے والے بھی علماء ہوں گے. وفیہم تعود، فتنے کی ابتدا بھی ان سے، فتنے کی انتہا بھی ان پر. قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں. من شر ما خلق، مخلوق کی پناہ میں سے، جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا، جتنے بھی مخلوقات ہیں. بلکہ یہاں تک الیاذ باللہ علماء مسئلہ سمجھانے کے لیے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی سے ہدایت حاصل کر لو، نبی سے ہدایت حاصل کرو، اور اگر نبی کو نہیں مانو گے تو یہ شر ہو گیا، آپ نے خود شر پیدا کر لی، اس سے جہنم میں جاؤ گے. نبی کے دو پہلو ہیں. بارش کی پانی، جب بارش برستی ہے، بارش کا پانی آ جاتا ہے، تو بارش کے جو زرخیز قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، آپ یقین کریں 2-3 دن کے بعد ایسے بہترین خوشبو آتی ہے، پھول اگتے ہیں. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا، زمین کو دیکھیں گے ہری بھری ہو جاتی ہے. وہ زمین جو رو رہی تھی، اس میں کوئی پودے نہیں تھے، لیکن دیہات میں جو زرخیز قسم کی زمینیں باہر، ان میں بارش برستی ہے، زمین وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور زمین اللہ آپ کو بھلا کرے ہنستی ہے وہ زمین. لیکن کراچی کے گٹروں پر جب بارش ہو جائے تو جو گند نکلتا ہے، کراچی کے گٹروں پہ جو گند نیچے ہے، اوپر کا پانی جب آ جاتا ہے، پھر جو گند نکلتا ہے، خدا کی پناہ، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ. بارش کا قصور نہیں ہے، ادھر بارش نے خوشبو پیدا کر دیا اور ادھر بارش نے بدبو پیدا کر دیا. یہاں بدبو کو لا کر کے ظاہر کر دیا اور ادھر اس نے پھول اگا دیا. باران کی در لطافت تباش خلاف نیز، در باغ لال رویت، در شور ابو مخص. اور اسی کو قرآن کہتا ہے، سبحان اللہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن میں شفا ہے، روحانی امراض سے شفا ہے ہر طرح سے. لیکن ولا رحمت للمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت ہے، لیکن ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم کو نقصان ہوتا ہے. یضل به کثیرا، بہت سوں کے سے ہدایت گمراہی، اور ویہدی بھی کثیرا، بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی سے مل جاتی ہے.
اس لیے آدمی اپنی جو نیت لے کر کے پھر رہنما اچھا ملے گا، عالم اچھا ملے گا، جماعت اچھی ملے گی، تو پھر یہ کہ انشاءاللہ ہوگی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مخلوق کی پناہ سے، کہ مخلوق کی برائی سے اللہ، ہر مخلوق کی برائی سے، اولاد کی برائی سے بچا، والدین کی برائی سے بچا، بھائیوں کی برائی سے بچا، اور کھانے کی برائی سے بچا دے۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کے اندر برائی کا پہلو ہوتا ہے۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی سے جس وقت رات چھا جائے اور رات داخل ہو جائے، یہ جادو، یہ چوری، یہ ڈکیتیاں، یہ سب کچھ آفتیں اور مصیبتیں جو ہوتی ہیں یہ رات ہی رات میں۔ اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو باہر نہ نکالا کرو، مغرب کے بعد اپنے بچوں کو نہ نکالا کرو باہر، یہ ہوتا ہے۔ اور رات کو اگر فرمائے کہ آپ سو جاؤں تو یہ کیا کہتے ہیں چراغ مراغ، اور اسی طرح یہ ہے کہ کوئی آگ کہیں بھی نہ چھوڑو، آگ کہیں بھی نہ چھوڑو، اس لیے کہ تھوڑے سے فتیلہ کو لے کر کے چوہا سامان میں گھس گیا، اس سے آگ۔ خود میرے ساتھ ہوا، خود میرے ساتھ، میں ایک شیخ الحدیث کا بیٹا، یہ تو عباسی خاندان ہے، یہ تو بڑے لوگ ہیں نا، یہ عباسی لوگ ہوتے ہیں، سمجھے، بڑے لوگ ہیں۔ میں ایک چرواہی کا بیٹا ہوں، ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ہماری تقریباً 200 بکریاں تھیں، 200 تک، میں تو بالکل چھوٹا سا تھا۔ تو وہ جو باڑے ہوتے ہیں نا، باڑے بناتے ہیں لکڑیوں سے، بیری کے لکڑیوں سے، سڑے ہوئی لکڑیاں، ان کو باڑا بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی سردی ہے بلوچستان کی، باڑا بنایا، بکریاں سب اسی میں، اور چرواہے لوگ ادھر، انہوں نے آگ جلائی، آگ جلا کر کے اپنا کھانا پکایا، وہ سو گئے۔ یہاں سے کوئی چنگاری اڑ کر کے باڑے کے اندر، باڑے کی لکڑیاں تو پہلے سے سوکھی لکڑیاں تھیں، یہ جلتے جلتے جب یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا، آگ جب بھڑکنے لگا، آسمان سے باتیں کرنے لگی، اب اس آگ کے قریب کون جائے گا؟ وہاں تو دیہات ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ میں کیا کر سکتے؟ آپ کے یہاں تو گل پلازہ شہر میں بھی اس طریقے پر جلتا رہا، آپ کے یہاں تو گل پلازہ ایسے بھی، اس میں 20 سینکڑوں لوگ جلے، تو وہاں پر پھر یقین کیجئے گا کہ 200 بکریوں میں سے، یعنی 200 کے لگ بھگ تھے، 200 بکریوں میں سے ایک بھی ہمیں نصیب نہیں ہوا، سارے گل گئے۔ بات محمد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ بلوچی یہ نہ کہیں کہ اللہ آپ کو بارک، نبی نے مجھے تنبیہ نہیں کی، محمد رسول اللہ نے بتایا، لیکن آپ اس فارمولے پر، محمد کے نسخہ پر آپ نے عمل نہیں کیا تو 200 بکریاں تو جل گئی، آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سب کچھ رات میں ہوتا ہے، انسان کی بے احتیاطی میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، رات کی تاریکی سے، اذا وقب، جس وقت چھا جائے، رات کی تاریخ، قتل و غارت، چوری ڈکیتی، جادو، یہ سب کے سب۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے کراچی وغیرہ کے اندر اخباروں میں آتا ہے، تعویذ لے کر کے رات کو جا کر قبرستانوں میں ان کو بتاتا ہے کہ جی قبرستان میں لوگ جا کر کے قبر کو کھود کر کے مردے کو غریب کو پھینک دیتے، وہیں پر دفن کرتے ہیں، اور بعض مردوں کی ہڈیاں نکال کر کے، یہ جو جعلی عامل ہوتے ہیں نا، 2 نمبر کے عامل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہڈی لا کر کے قبرستان سے، تو راتوں کو ہوتا ہے، قبروں کو کھود کر کے ہڈیاں نکال کر کے عامل کو دیتے، اس سے وہ تعویذ کرتا ہے، اس سے وہ کرتا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، ان خواتین کے، یا ومن شر النفوس النفاثات، ومن شر النفاثات ومن شر النساء النفاثات، پھونک مارنے والی اور دم کرنے والی عورتیں جو گروہوں کے اندر گرہ لگا کر کے، چونکہ انہوں نے رسول پاک پر جادو کیا، تو عورتیں پھر یہ کہ اس طرح تھوڑے سے جھاڑو ماڑو لگا دیا، روٹی پکا دی، برتنوں کو دھو لیا، شوہر غریب باہر پہ چلا گیا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر عورتیں آپس میں بیٹھیں گی، باتیں کریں گے کہ میرے شوہر پر جادو ہو چکا ہے، میری طرف اس کی توجہ نہیں ہے، گھر کی طرف توجہ نہیں ہے، بچوں کی طرف چلو وہ شوہر کے اپنے کمائی ہوئے پیسے کو اٹھا کر کے کسی مولوی کے پاس لے جائے گا کہ تعویذ بنا دو، وہی، یعنی شوہر کے غریب کے اپنے پیسے اس کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اس کے اپنے پیسے۔ یہ جادو ٹونا ٹوٹکا یقیناً یہ ہے کہ یہ اسباب ہے، ان کا اثر تو ہوتا ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، خاص طور پر عورتیں، اور ومن شر النفوس النفاثات، نفوس اور نفس مرد کا بھی، کہ نفوس انسانی ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہ اس قسم کی جادو وغیرہ یہ چیزیں، یہ ہے ایک عمل۔ اب بھی پوری کائنات میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے جادو اس وقت یہودیوں میں عام تھا، اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے پہلا 1 نمبر جادوگر یہودی ہے، اور اس کے بعد ہمارے بلوچوں میں جو ذکری مرتد فرقہ ہے، کافر فرقہ ہے، جن کا حج ہے کوہ مراد، یہ تو چونکہ میرے ملک کی باتیں میں، ہم تو بلوچستان کی بات، تو یہ ذکری خدا کی پناہ، ان میں جو جادو ہوتا ہے نا، وہ شیخ الحدیث بھی ان پر وار نہیں کر سکتا، ہمارے پاس وہ ہتھیار ہے ہی نہیں ہے،
ہتھیار تو محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ان ہتھیاروں کو، ان کو اگر اختیار کریں گے اللہ حفاظت، تو دوسرے نمبر پر یہ ہے، تیسرے نمبر پر ہندو ہے، چوتھے نمبر پر بنگلہ دیش ہے، چوتھے نمبر پر بنگلہ دیش ہے، اور پانچویں نمبر پر پھر یہ کہ ہمارے مولوی لوگ بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، یہ ترتیب ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کی ہے کہ حسد سے پناہ، اللہ مجھے پناہ میں آپ کے آ جاتا ہوں جس وقت حسد کرنے پر آ جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ حسد ہے حرام، حسد حرام ہے۔ مفتی صاحب کے پاس، مفتی خالد صاحب کے پاس، خالد نام ہے، مفتی خالد صاحب کے پاس کوئی نعمت ہے، اس کو دیکھ کر کے میں جل رہا ہوں، اور جل کر کے بسا اوقات یہ جلن، یہ حسد اور نظر بد، حسد اور نظر بد، یہ اس قسم کے جلن ہوتے ہیں کہ یہ سامنے والے پر بالکل اثر کرتا ہے۔ اس کی اپنی عاقبت، حسد کرنے والا جس کو حاسد کہا جاتا ہے، اس کی اپنی عاقبت تو ہے ہی تباہ، اس کی اپنی عاقبت تو ہے ہی تباہ، اس کے لیے تو ہے، تو خدا جانے اس کا حشر کیا ہوگا۔ لیکن کبھی اس کے حسد سے ایک بڑھاس ہے، یہ جو لوگ نظر بد لگاتے ہیں، نظر بد والے اس طرح دیکھا کسی کو، بس وہ ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا، ایسے ہاتھ اس کے شل ہو گئے، اتنا خوبصورت صحابی تھا، ترمذی جلد ثانی کے اندر حدیث ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد والے سے کہ بھائی آپ پانی پر دم کرو، یہ کرو، غسل کرو، یہ کرو، دھو اپنے آپ کو، یہ پانی اس کے اوپر ڈال دو۔ یعنی دیکھتے ہی ہوتا کیا ہے، آتشی شیشے، سورج جس وقت کیا ہے، سورج جس وقت طلوع ہو جائے، سورج اوپر آ جائے، آپ آتشی شیشے کو یہاں لگا دے سورج کو یہاں سے منتقل کرے میری نظروں میں، تیز قسم کے جو شیشے سورج کے شعاؤں کو لے کر آنکھوں کے، تو آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ یہ پرانے زمانے میں قاضی لوگ کوئی کسی کی آنکھ نکالے تو اس کی بینائی کو ختم کرنے کے لیے یہی طریقے اختیار کرتے تھے۔ اب تو آپ کے سائنس نے وہ کیا ہے، لیکن مصر کے اندر 8ویں صدی میں، 9ویں صدی میں کہ اس قسم کے شیشے جیسے کہ آپ کے سولر کے لگے ہوئے نا، اس قسم کے شیشے لگاتے یہ ظالم، اس پر روٹی پکاتے، اس پر سالن پکاتے۔ اس زمانے آپ کہتے ہیں آپ کے سائنس نے ترقی کی، یہ اس زمانے میں تھا۔ باقاعدہ مصری اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شیشے لگا کر کے، تو میں عرض کروں جیسے آتشی شیشہ سورج کی حرارت کو آپ کی آنکھوں میں منتقل کرتا ہے، اور منتقل کر کے جیسے بینائی چلی جاتی ہے، انسان کا بڑھاس اس قسم کا ہوتا ہے کہ اس بڑھاس سے اور اس زہر سے یہ سامنے والے پر اثر کرتا ہے۔ معصوم بچے وہ بھی مفلوج ہو جاتے ہیں، معصوم بچے وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہتھیار محمد والا ہوگا تو پھر حفاظت ہوگی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت فرمایا کہ یہ ایک تو لکیریں ہوتی ہے، ایک سانپ ہے چھوٹا سا، لکیریں اس پر زطفیتین، اور الابتر ایک کا دم کٹا ہوا ہوتا ہے، دم کٹا ہم لوگ اس کو کہتے ہیں، لونڈ کہتے ہیں، اور ہمارے بلوچوں میں ایک قوم بھی لونڈ ہے، مانا وہ ان کو ہم کہتے ہیں سانپ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی لونڈ بلوچ بیٹھا ہوا ہو، ایک بہت بڑی برادری ہے سندھ کے اندر، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں سندھ میں، بلوچستان میں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا اقتلوا ذالطفیتین والابتر، یہ سانپ اس کے فإنہما یلتمسان البصر، انسان کی بینائی کو چھین لیتے ہیں۔ سانپ کا زہر اس قسم کا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے آدمی کی بینائی چلی جاتی ہے۔ اور وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ، اور عورتوں کی حمل، عورت نے جیسے دیکھا حمل اس کا گر جاتا ہے۔ سانپ اپنی جگہ پر ہے، سانپ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن خاتون دیکھ کر کے اس کا حمل ساکت ہو جائے، اور آدمی دیکھ کر کے اس کی بینائی چلی جاتی ہے، اس قسم کے خطرناک۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سانپ کے سر پہ بال آپ کو نظر نہیں آئیں گے، زہر اس کا اس قسم کا کہ یہاں سے کہاں، اور اسی سے پھر یہ کہ کینسر کے لیے جو انجیکشن بناتے ہیں، انجیکشن بنا کر کے آدمی کو جب لگاتے ہیں، بال اس کے اڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھویں یہ بھی اڑ جاتے ہیں، یہ بال بھی اڑ جاتے ہیں۔ اس کا زہر، وہ سانپ خود کتنا گنجا ہے، کتنا گنجا ہے، اس زہر کی وجہ سے بال بھی اس کے اڑ گئے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں اسے انجیکشن بنا کر کے اس کو لگاتے، کینسر والے بعض لوگوں کو لگاتے، بالوں کے اڑ جاتے۔ ومن شر حاسد، حسد حرام ہے کہ سامنے والے کو اللہ نے جو نعمت دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، دولت دی ہے، یہ اس سے ختم ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، اس بڑھاس میں رہتا ہے، تو یہ حرام ہے حسد۔ ہاں آگے اگر آپ کسی کے پاس نعمت دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب کے پاس کوئی نعمت ہے، مفتی صاحب کے پاس صحت ہے، مفتی صاحب کی تندرستی ہے، مفتی صاحب کی تقویٰ طہارت ہے، میں یہ کہہ دوں کہ اللہ آپ نے اس کو جس طرح دیے مجھے بھی اسی طرح دے دو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔
یہ ٹھیک ہے. میں زوال نعمت کی تمنا اسے نہیں کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے, نہیں, میں اس طریقے پر. تو اس لیے ومن شر حسد حرام ہے, ومن شر حاسد اذا حسد. پھر اس کے بعد فرمائے قل اعوذ برب الناس, آپ کہہ دیں کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں. اذان کا ٹائم ہو گیا. لوگوں کے رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں, لوگوں کے رب کے پناہ میں آ جاتا ہوں. اور رب اس کو کہتے ہیں جس کو اس نے پیدا کیا ہے, اپنے مخلوق کو آہستہ 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 کمال تک پہنچائے. سبحان اللہ. رب وہ ہے کہ جو مربوب کو آہستہ 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 کمال تک پہنچائے. ہمارے مفتی صاحب نے جیسے بتا دیا کیا ہوتا ہے, یہ تو درجہ اولا ہے, ثانی ہے, ثالث ہے, رابعہ, خامسہ, سادسہ, مقبل ہے, ملا, مفتی. پھر اس طرح آہستہ آہستہ اس کو استاد جیسے تربیت کرتا ہے. روحانی تربیت بھی اس طریقے پر ہوتی ہے, جسمانی تربیت بھی اسی طرح. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسمنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. مانا ایک نطفے کو بستہ خون بنایا, پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا, ہڈیاں اس میں ڈال دی, پھر کیسے بہترین قسم کا انسان اس کو بنا دیا, کیسا خوبصورت انسان اس کو بنا دیا. اور اگر لوگ, میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ خدا وہ ہے, اس خدا کو مان لو, اگر نہیں مانو گے تو پیشاب کی چومنے پر بھی مجبور کرے گا, اپنے پیشاب خود چومو گے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ کیا ہے, ثم جعلنا کیا ہے, فجعلنا فی قرار مکین. ہم نے یہ جو مرد کی جو ہے پیشاب کا قطرہ منی کا, فی قرار مکین, رحم مادر میں چلا, دونوں کے دونوں پیشاب ہے. یخرج من بین صلب, مرد کی پیٹھ سے نکلتا ہے, وترائب, عورت کے سینے سے نکلتا ہے. ان کو 4 مہینے رکھ کر کے روح ڈل جاتی ہے, 9 مہینے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. پیدا ہونے کے بعد ابا اپنی طرف کھینچتا ہے اور امی اپنی طرف کھینچتا ہے, ماتا رکھ ماتا رکھ ماتا رکھ. تو یہ زعفران تو نہیں ہے, یہ وہی آپ کے پیشاب ہے جس کو آپ چوم رہے ہیں. یہ کوئی زعفران تو نہیں ہے, یہ زعفران سے بنا نہیں ہے, یہ مشک ہے ہی نہیں ہے, یہ وہی پیشاب ہے. اس لیے خدا کو مان لو, اس لیے اللہ کو ماننا پڑے گا. یہ وہ خدا ہے کہ اس پیشاب کو کس مرحلے پہ لایا, کس طرح اس کو محبوب بنایا, کتنا محبوب بنایا. فی ای صورت ما شاء رکب, قل اعوذ برب الناس. رب یہی ہے کہ اپنی چیز کو, جس کو اس نے پیدا کیا, اس کو کمال تک پہنچائے. پھر کمال کے پہنچنے کے بعد پھر کبھی زوال ہو جاتا ہے. مولوی اگر تقویٰ طہارت کو اپنائے تو پھر اوپر پھر کمال. اور یہ کہ ورنہ زوال, چاند جب 14ویں پہ پہنچتا ہے تو مست ہو کر کے یہ اس کا کمال ہے. پھر اس کے بعد اس کو اپنے حسن پہ ناز و جمال ہے, پھر اللہ اس کو زوال میں پہنچ جاتا ہے. سورج صبح کو رو رہا ہوتا ہے, بچہ ہے, سمجھے, اس کی رہرا شعاؤں کے اندر اتنی تیزی نہیں ہوتی, لیکن نصف النہار پہ آ کر کے اس وقت یہ ہے کہ وہ مست ہوتا ہے. نصف النہار کے ٹائم کو عرب لوگ کہتے ہیں حجیر. حجیر کا معنی چھوڑنے کے, حجر معنی یہ کہ سورج کہتا ہے کہ اس وقت تو جا اپنے باپ سے ملاقات کر, جا والدین سے ملاقات کر, بھائیوں سے. یہجر کل واحد رفیقہ, ہر بندہ اپنے دوست کو چھوڑتا ہے. یہ سورج کی مستی ہے, لیکن اس سورج کو خدا غروب, پھر وہ غروب ہو جاتا ہے. کوئی مخلوق کمال کے بعد کمال پہ نہیں رہتا, وہ زوال پہ رہتے, زوال ان میں آ جاتا ہے کمال کے بعد. ایک انبیاء ہے جو کمال تک پہنچ کر کے کمال کمال کمال, اسی کمال میں اللہ اپنے پاس بلاتا ہے. ایک انبیاء ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ کمال پہ پہنچنے کے بعد اللہ اسی کمال کے حالت میں, مشکل نبی کے لیے زوال نہیں ہوتا. قربان جاؤں, کیا اللہ کا انتخاب ہے, کیا اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. قل اعوذ برب الناس. اور رب وہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی پالا, بڑا ہو گیا. 4 پاؤنڈ کا عام بچے ہوتے, پٹھانوں کے 4.5 پاؤنڈ کے ہوتے. تکڑا کوئی اگر بچہ ہوگا 4.5 پاؤنڈ کا ہوگا, 4 پاؤنڈ کے بچے ہوتے ہیں. اب یہ کہ مفتی صاحب کا مجھے معلوم نہیں, میں 96-97 کلو پہ جا رہا ہوں. یہ خدا نے کہاں پہ پہنچا دیا. اللہ نے اس نطفے سے جو 3-4 گرام کے بھی نہیں ہوتے ہیں, 3-4 گرام کے نطفے سے خدا نے, اب یہ ہے کہ اللہ کو 80-90 کلو پہ پہنچا دیا. میرا ایک عزیز ہے مفتی صاحب, وہ تقریباً 300 کلو اس کا وزن ہے. اب آپ کہتے بلوچوں میں نہیں ہوتے, الحمدللہ بلوچوں میں تکڑے لوگ ہوتے ہیں, جی بھائی, ان میں بھی اس قسم کے 300 کلو تک یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے, اس کا وزن ہے. اب آپ اندازہ کریں 300 کلو کا تو کوئی گائے بھی آپ کو نہیں ملے گی. اور ریاض کے اندر ایک عرب ہے, وہ 450 کلو کی, 450 کلو. خدا جانے, میں نے نہیں دیکھا کہ میں آپ کو بتا دوں, لیکن یہ میرا رشتہ دار ہے. آپ کو اگر شوق ہو تو میں زیارت کراؤں گا.
یہ ہمارے صدر صاحب کے علاقے میں رہتا ہے. صدر صاحب کا علاقہ تو لاڑکانہ ہے، لاڑکانہ کے لوگ ہیں میرے عزیز ہیں. تو 300 کلو اس کا، وہ اسی نطفے کو خدا نے کہاں پہ پہنچا دیا، اس نطفے کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس، لوگوں کا شہنشاہ ہے، الہ الناس معبود ہے. پھر الناس، الناس انسان. بچپن میں تمہارا یہ کہ رب وہی ہے، تربیت کر کے آپ کو یہاں تک 90-100 کلو تو. اور ملک الناس جب جوانی پہ آپ پہنچ گئے تو بادشاہ آپ نہیں، بادشاہ خدا کی ذات ہے. جوانی میں پھر دماغ پہ چربیاں ہوتی ہے، یہ دوسرے مرتبہ الناس انسان، یہ دماغ پہ چربی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ کی ذات ہے. اور جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو بچے بھی کہتے دفع کر کے مسجد میں بھیجو، گھر والے بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں. تو پوری دنیا اس سے بیزار ہو جاتی ہے، پوری دنیا بیزار ہو جاتی ہے. تو تیسرے نمبر الہ الناس، میں آپ کا معبود ہوں. اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے بیوی بھی بیزار، بچے بھی اس سے بیزار. فرمایا کہ یہ بوڑھا جب اپنے ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھاتا ہے مجھے خدا کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کروں. سب سے پیار آپ، چونکہ آپ مصنوع ہے وہ صانع ہے، اس نے کاریگر تو وہی ہے، اس نے بنایا، اس کو محبت ہوتی. بلکہ الہ الناس من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کی، اس کی یہ کہ شر سے، شرارتوں سے جو کہ پیچھے ہٹتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ یہ کہ قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے تو وہ پیچھے ہٹتا ہے، اور نہیں تو پھر وہ حملہ کرتا ہے. اس لیے قرآن ایک ہتھیار ہے. ذکر و اذکار لا الہ الا اللہ، دیگر اذکار اس قسم کے ہتھیار ہے. شیطان اس سے بھاگے گا. ورنہ شیطان جو ہے نا، میرے خیال میں اس کے لیے نہ کوئی راکٹ لانچر سے، نہ G3 سے، نہ کلاشنکوف سے، اس سے وہ بھاگتا نہیں، وہ بھاگتا اسی سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور یہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک شیطان من الجنت، جنات کے ہوتے ہیں، وہ بھی ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جن اندر داخل ہوتا ہے. داخل ہو کر کے پھر یہ کہ وہ جیسے جہاں جہاں جن رگوں میں خون دوڑتا ہے شیطان وہاں پر جوڑتا ہے. یہ شیطان یہ خطرناک ہے. آدم علیہ السلام سے اس کا ٹکر ہو گیا، آدم سے اس کا ٹکر ہو، اور اتنا بے حیا ہے. سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے انسان کی شرم پر، بے شرمی پر. آپ سمجھے؟ لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. خیال کر لینا، سب سے پہلے آدم اور ہماری والدہ کی لباس جنت والوں سے لے لے. اتنا بے حیا ہے. اپنے بچوں کو ہم حیا سکھائیں، اپنے بچوں کو حیا سکھائیں. اس قسم کا لباس ان کو نہ پہنائیں کہ جس میں ان کی جسم کی ساخت نظر آ جائے. اور آدم کا کیا کہنا، ابا جی کا، اور ہماری والدہ کا کیا کہنا. ایسے مجبور ہو گئے، جنت کی لباس ان سے اتار دیا. اتار کر کے یہ مجبور انجیر کے پتے یا کیلے کے پتے، بہرحال یہ کہ اس کا ذکر کوئی نہیں ہے قرآن میں، صرف یہ ہے فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. جنت کے بڑے بڑے پتے اپنی شرمگاہ پر جو ہے نا وہ چسپان کر رہے ہیں کہ اللہ کیا ہو گیا. یہ اتنا خبیث ہے. سب سے پہلے بے حیائی کا سبق دیتا ہے. سب سے پہلے انسان کے شرمگاہ پر اٹیک کرتا ہے کہ انسان کو ننگا کر کے چھوڑ دیتا ہے. اور کر کے آج مختلف طریقوں سے ہمیں ترقی کے اللہ قبلہ کے نام سے ننگا کر کے ہمیں چھوڑ دیا ہے. ترقی کے نام سے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی، ملا کدھر ہے. کہتے مولوی تو ادھر ہی ہے. اللہ کو دنیا نے کہاں ترقی کی. اور ترقی ماشاءاللہ اس قسم کی کہ اس کی لباس کو آپ دیکھ لیں. یہ لباس وہی شیطانی لباس ہے. من الجنت، جنات میں سے بھی شیطان ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وہ سوچ ڈالتا ہے. لیکن انسانوں کا جو شیطان ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. انسانی شیاطین وہی ہوں گے کہ جو بے دین ہے، بے نماز ہے، اور یہ ہے کہ خدا کا باغی ہے، شریعت کا باغی ہے، دین کا باغی ہے. اس انسانوں کے شیطانی. اس لیے حضرت نے فرمایا انسانی شیطانوں سے خیال رکھو. انسانی شیاطین وہ زیادہ ہے. جن سے تو کچھ میں پڑھتا ہوں، ڈرتا ہوں، لیکن انسان میری شکل میں میرا ہمسایہ ہے، میرا عزیز ہے، وہ اس طرح آہستہ آہستہ میں اس سے مانوس ہوں، لیکن ایسے غیر محسوس طریقے سے وہ مجھے یہ کہ اس طریقہ پر یہ کہ گمراہ کرتا ہے. اس طرف میری توجہ نہیں ہوتی ہے، جبکہ میں اپنی عاقبت کو تباہ کر لیتا ہوں. یہ دو صورتیں پوری ہو گئیں. اللہ نے اس خزانے کو قرآن پاک سے بڑا
خزانہ کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اس پر جب حملہ ہوگا، آپ جب اس کے اٹھانے والے ہیں، آپ پر جب حملہ ہوگا اور جادو آپ پر کریں گے، تو ان کو یہ ہے کہ جن لوگوں پر جادو ہے وہ صبح فجر کے بعد 101 مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھیں اور دم کریں۔ اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائیں گے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہتھیار ہمیں دی ہے، یہ نعمت ہے، میں نے عرض کیا، اس کی حفاظت کے لیے جب آپ اس کو اٹھائیں گے نا، آپ کے سینے کے اندر ہوگا، آپ کے دل و دماغ میں ہوگا، آپ کے منہ پہ اس کی زبان پر اس کی تلاوت ہوگی، نگاہوں کے سامنے یہ ہوگا، تو پھر یہ کہ لوگ جادو بھی کریں گے، لوگ جادو بھی کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی حفاظت اس طریقے پر یہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرما دے، اتنا بڑا سرمایہ اور اتنا قیمتی، اللہ آپ کا بھلا کرے، سرمایہ قرآن پاک اول سے لے کر آخر تک ترجمہ انہوں نے پڑھایا ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے عزیزوں کے لیے، ان کے مرحوموں کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ بلکہ مفتی صاحب اجازت دے، آپ لوگوں کا سننا، مفتی صاحب کا پڑھانا، مفتی صاحب کی محنت، یہ سارا کا سارا، پوری محنت، یہ سب کا، یہ سارا کا سارا ایصال ثواب 1.25 لاکھ انبیاء کو اور پیارے محمد کو، یہ اسی کا کرم ہے، یہ اسی کی مہربانی ہے، یہ اسی کی برکت ہے کہ مفتی صاحب بھی آج وہ بھی پڑھا رہے ہیں، میں بھی ٹوٹا پھوٹا غلط سلط ترجمہ پڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کی مسجد کو اور حضرت اقدس مفتی صاحب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ مجھے دوسری جگہ درس ہے، وہاں سے پھر یہ کہ جا کر کے پھر میں پوری رات کتاب دیکھتا رہوں گا، 1000-1500 علماء مجھ سے پڑھ رہے پورا دن اسی طرح، تو اس لیے مفتی صاحب کا حکم تھا، یہ بڑے حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے مسجد کے نمازی، اہل محلہ، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، شرور سے، آفات سے، بیماریوں سے، طوفانوں سے، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ جادو سے، نظر بد سے، ہر طرح سے اللہ آپ کی حفاظت فرما دے۔ آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور آپ سے دعا کی بھیک مانگتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، عافیت عطا فرما دے۔ ختم قرآن کی ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کی تقریب ہے، اے اللہ نہایت مبارک تقریب ہے، اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ مفتی صاحب کی اس طویل سفر کو جو اول سے لے کر کے بسم اللہ سے لے کر کے والناس کے سین تک جو طویل سفر کیا، جن دوستوں نے، جن مسلمانوں نے، ان کے شاگردوں نے جو سنا ہے، آپ سے استفادہ کیا، افادہ کرنے والا، استفادہ کرنے والے سب کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا خیر عطا فرما دے، اور سب کی محنتوں کو، مجاہدہ اور ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ پاک پروردگار قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے اس کو پوری امت مسلمہ کے حالت اظہار پر رحم فرما دے۔ مملکت اسلامیہ خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما دے، اندرونی بیرونی ہر قسم کی شرور اور آفات سے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اور اس ملک کے خلاف جو دشمنوں کے غلط عزائم ہیں، ان کی مکاریوں کو، عزائم کو اللہ خاک میں ملا دے، اس ملک کی حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، اہل غزہ، اہل فلسطین کی حفاظت فرما دے، سوڈان والوں پر جو ظلم و زیادتی ہے ان کی بھی حفاظت فرما دے، کشمیر والوں کے حالت اظہار پر رحم فرما دے، جہاں جہاں مسلمان بے بس بے کس بے سہارا ہے، اے اللہ ہر طرح سے ان کی مدد فرما دے، ان کی نصرت فرما دے۔ ہم سب کی طرف سے پیارے محمد کو ہمارا سلام پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو ہمارا سلام پہنچا دے۔ اے اللہ ہر طرح سے ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم کو پر چلا دے۔ اے اللہ ہمیں محمد کے ستانے والوں میں نہ بنا دے۔ اے اللہ ہم اپنے علم، اپنے عمل سے اور اپنی یہ کہ نشست و برخاست سے پیارے محمد کے صبح سنتوں کو ذبح کرنے والے نہ بن جائے۔ ربا پیارے محمد کو اور 1.25 لاکھ انبیاء کو ہم سے راضی کر دے، ہم سے راضی کر دے۔ اے اللہ میں نالائق آدمی ہوں، مجھے تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، حضرت اقدس مفتی صاحب کو خود دعا کرنی تھی۔ اے اللہ میں کچھ بھی نہیں، مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، جتنے بھی میرے بھائی اور جتنے دوست آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، سب کی حاجتوں کو، سب کی مشکلات کو، سب کی ضرورتوں سے آپ خوب واقف ہیں، سب کی جائز حاجات کو خزانہ غیب سے حل فرما دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل نصیب فرما دے، مرحومین کے مغفرت کاملہ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ مفتی صاحب کی جو محنتیں ان کے مرحومین کے لیے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ان کو ذریعہ نجات بنا دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم بلغ صلاتنا و سلامنا سیدنا محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام و اخوانہ من الانبیاء السابقین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. جن طلباء نے پڑھا ہے اللہ ان کے سینوں میں اپنے نور اور معرفت پیدا فرما دے، ان کے فیض کو عام فرما دے اور تام فرما دے، مدرسے کے اور مسجد کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے، اپنے بندوں کو خلق خدا کو مستفید فرما دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.